السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں۔ پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور خنات کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ احناف کے نزدیک بدنہ کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ آیت کے اس حصے میں معلوم ہوا کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، یعنی قربانی کے ان بڑی جسامت والے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تمہیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ قربانی کا دنیاوی فائدہ تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے اور حاجت کے وقت ان کے دودھ سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اور اخروی فائدہ ثواب ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں بزرگان دین کے 2 واقعات بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور ان کے ساتھ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ اس موقع پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینڈا خریدا اور اس کی قربانی دی، جبکہ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دینار میں ایک اونٹ خریدا اور اسے نحر کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہمارا طریقہ کافی نہ تھا؟ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں اس خیر کو حاصل کروں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات سے بہت خوش ہوئے
اور آپ ان کی طرف سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ ان کے پاس 7 دینار تھے جس سے انہوں نے 1 اونٹ خرید لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 7 دینار تھے جن کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ خرید لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے جس میں وہ تم سے فرماتا ہے لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، اور میں نے اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ لہذا جس مسلمان پر حج کی قربانی لازم ہو یا وہ حج کے موقع پر نفلی قربانی کرنا چاہتا ہو اور اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرے تاکہ اسے یہ فضیلت حاصل ہو۔ تو ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں اونٹ نہر کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا کہ جب اونٹ کو نہر کرنے لگو تو ان کا 1 پاؤں باندھ دو اور 3 کھڑے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں نہر کرو، اور اس کے بعد جب وہ زمین پر گر جائیں اور ان کی حرمت ساکن ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اونٹ نہر کرنے سے متعلق 2 شرعی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اگر اس کا عکس کیا یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نہر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذا دینا ہے۔ جانور ذبح کرنے سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 3 حصے 15 سے ذبح کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ تو ان میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ اس آیت میں قربانی کے گوشت سے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ قناعت کرنے والا سے وہ شخص مراد ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہو اور بن مانگے اسے جو مل جائے اس پر اور اپنے پاس موجود مال پر راضی ہو۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں کو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود ذبح کرنے اور سواری کرنے کے لیے تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو نیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ نیت و اخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل دل لوگوں پر ایمانی بصیرت اور انوار قرآن کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ابدی سعادت تک رسائی کے لیے علم اور عبادت ضروری ہے۔ چنانچہ علم والوں کے علاوہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں،
اور مخلص لوگوں کے علاوہ تمام عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، جبکہ مخلص لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے، کیونکہ انہیں اپنے خاتمے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا علم نہیں، اور نیت کے بغیر عمل محض مشقت اور اخلاص کے بغیر نیت ریاکاری ہے، اور یہ منافقت کے لیے کافی اور گناہ کے برابر ہے، جبکہ صداقت کے بغیر اخلاص گرد و غبار کے ذرات ہیں، کیونکہ یہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کیا جائے اور اس میں نیت خالص نہ ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ فرقان میں، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا اس کی طرف خست کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ تو جو شخص نیت کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی، یا جس کی نیت درست ہو وہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر مخلص کیسے ہوگا، یا وہ شخص جو صداقت کے مفہوم سے آگاہی نہ رکھتا ہو وہ اپنے نفس سے صداقت کا مطالبہ کیسے کرے گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیت کا علم حاصل کرے تاکہ اسے نیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صداقت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کرے، کیونکہ بندے کی نجات اور چھٹکارے کا وسیلہ یہی دو باتیں صداقت اور اخلاص ہیں۔ نیت، اخلاص اور صداقت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف احیاء العلوم کی 4 جلد سے ان ابواب کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی معرفت حاصل ہو۔ اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے، ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا جنہیں لوگوں کے قابو میں دینے پر اس کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں، اور اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو مسخر کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اعمال مقبول ہونے کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں۔ یہاں حج سے متعلق ایک حکایت بیان کی جائے گی، چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلا تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا، اے وہ ذات جو نیکیوں سے راضی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں دیتے، مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے ان اعمال کو بخش دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگوں نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو میں نے اس نوجوان سے کہا تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کی یا شیخ پچھلے گناہوں اور لکھ دیے گئے جرموں کے مقابلے میں تلبیہ کافی نہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی سعادت نہیں، میں نہ تیرا کلام سنوں گا اور نہ تیری طرف نظر رحمت فرماؤں گا۔ پھر وہ نوجوان چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے منام میں ہی دیکھا اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے، بے شک لوگوں نے قربانیاں کر لیں اور تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا، اور میرے پاس میری جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جسے میں تیری بارگاہ میں نظر کروں، تو تو میری طرف سے میری جان قبول فرما لے۔ پھر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔